یا معاشرے میں ایک مقام اور ایک تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کمپٹیشن میں آ جاتے کہ یہاں پر آپ کسی کے انڈر نہیں ہو۔ چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو نو دا لا، کہ یہاں پر پیسہ ہے بہت زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسی باتیں بہت ضروری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ضروری ہیں کہ آپ کو یا آپ کے خاندان میں سے کسی ایک شخص کو وکیل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو اپنی سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیجئے گا۔ وکیل بننا بہت ضروری ہے۔ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، کہا بھی ہوگا اور کہتے ہوئے سنا بھی لوگوں کو ہوگا کہ گھر میں آپ کی فیملی میں ایک وکیل ہونا بہت زیادہ ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے معاشرے میں ایک مقام اور ایک تحفظ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں آپ کا مقام کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی نیوسنس پاور ہوتی ہے کہ this person knows the law and can act anything according to the law۔ تو لوگ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے میں تحفظ محسوس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سفر کرنے میں تحفظ محسوس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایون رشتے کرنے میں بھی تحفظ محسوس کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو معاشرہ ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جس طرح انسرٹینٹی یہاں پر موجود ہے، تو اگر آپ کی فیملی میں ایک وکیل ہوگا تو پھر کم از کم جو ویڈیوز یہاں پر ہٹ ہو رہی ہیں، کم از کم وہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ پولیس اگر ناجائز طور پہ بلا لے تو کیا کرنا چاہیے، پٹواری آپ کو ریکارڈ نہ دے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ آپ کا وکیل آپ کے لیے بہت جلدی آرام سے طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو معاشرے میں تھوڑا تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کمپٹیشن میں آ جاتے ہو، دنیا میں کمپٹیشن میں آ جاتے ہو۔ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، اگر آپ فٹ ہو تو آپ سروائیو کرو گے، اگر آپ فٹ نہیں ہو تو سروائیول آف دا فٹسٹ میں نہیں آتے تو پھر آپ آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سینس آف کمپٹیشن معاشرے میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے دوڑ میں جا رہا ہے اور یہ فیملی جو ہے دوڑ میں جا رہی ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ آپ اپنا تحفظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کو بتاتے ہو کہ میں اپنی جنگ لڑ رہا ہوں، میں دن میں یہاں پر جاتا ہوں۔ اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے، یہ جو یونیفارم ہوتا ہے اس کے اندر ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ آپ گلی محلے سے نکل کر جاتے ہو تو پورا ایک معاشرہ آپ کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا زیادہ ڈیوٹیفل ہے اور اپنے کام پر کتنی زیادہ توجہ دیتا ہے اور کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ تو وہ سینس آف کمپٹیشن میں آپ شامل ہو جاتے ہو، کیونکہ وکیل ہونے کا جو سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے، وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کسی کے انڈر نہیں ہو، یو آر دا آفیسر آف دا کورٹ۔ اور جج جو ہے وہ کیا ہے، ہی از دا این آفیشیل آف دا کورٹ۔ تھوڑا سا فرق ہے، ہی از پیڈ بائی دا گورنمنٹ، اور یہاں پر ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے، تو ہم نے اپنی سروسز کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کسی کا جواب دہ نہیں ہوتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ سب سے تیسری جو اہم پوائنٹ اس میں یہ شامل کرنا چاہتا ہوں، بڑا سوچ کر میں نے یہ پوائنٹ اس میں ایڈ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے بزنسز کر سکتے ہو۔ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر آپ پریکٹس کر رہے ہو تو ساتھ آپ ریل اسٹیٹ کا کام کر لو، آپ شیئرز بھی ہو سکتے ہو، شیئر بھی خرید سکتے ہو، ساتھ ہی آپ گاڑیوں کا کاروبار بھی چلتے پھرتے کر سکتے ہو، کیونکہ آپ ایک سوسائٹی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ اگر آپ بڑی بار میں، لاہور میں، ملتان میں، فیصل آباد کی بڑی بار یا کراچی میں ان بارز کا حصہ ہیں تو وہاں پر پلیس آف بزنس بہت سارے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کام بھی وہاں پر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے بزنس ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ترقی دے سکتے ہیں، اس میں بھی پیمنٹ ہوتی ہے، اور مزید بھی وکیل ہوتے ہوئے کافی ساری زمینیں، پراپرٹی بھی آپ خرید سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، اپنے کلائنٹ سے لے سکتے ہو۔ تو اپرچونٹی ہے، آپ لوگوں سے اس میں ملتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، 5واں پوائنٹ تو بہت ہی زیادہ اہم ہے، جس سے یقیناً آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو نو دا لا، قانون آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ ایک رسپیکٹیبل
ممبر ہوتے ہو سوسائٹی کا، سوسائٹی آپ کو پسند کرتی ہے، لوگ آپ کے پاس چل کے آتے ہیں، آپ سے مشورہ مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی سروسز کے پیسے دیتے ہیں، آپ سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، تو قانون جاننے سے آپ کو بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں یہ غلط بات ہے، آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کسی کو بھی کہہ سکتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پولیس آپ سے ڈرتی ہے، پولیس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر ڈرنا تو چلے ایک دفعہ، اور بات عزت بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت گلے ہی کرتا رہے پولیس کے یا پٹواری کے۔ آپ کہیں پر جاتے ہو، اب الحمدللہ میں جب بھی سفر کرتا ہوں پولیس والے روکتے ہیں جو اپنی چیکنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو وہ چیکنگ کرتے ہیں، تو جیسے ہی ہم رکتے ہیں ہم اپنا تعارف کراتے ہیں، قاسم بن سجاد ایڈوکیٹ، تھینک یو ویری مچ سر، اللہ حافظ، پورے پاکستان میں پھرتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ عزت یہ اس کالے کوٹ کی ہے، یار یہ قانون جاننے والا ہے، کوئی غلط کام کر کے نہیں پھر رہا ہوگا، چھوٹی موٹی غلطی ہے تو آپ کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، تھوڑا بہت غلطی کی وجہ سے اپنی فیملی کو بھی آپ ریلیف دلا سکتے ہو، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیٹ از دا ففتھ پوائنٹ، کہ یہاں پر پیسہ ہے بہت زیادہ۔ سن کر حیران ہو رہے ہیں آپ، یقیناً پیسہ کیسے ہے، محنت کرنے والوں کے لیے۔ آپ وکالت کرتے ہیں، یہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کا ٹائم ہے، آپ کا یہ یونیفارم ہے، آپ کا یہ آفس ہے، یہ آپ کی، اس کے علاوہ آپ نے کوئی کروڑوں روپے یہاں پر نہیں لگانے، ایک دفعہ ون ٹائم لائف انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی سروسز، اپنے بیٹھنے اور ٹائم کی وجہ سے آپ کو پیسہ ملے گا۔ دوسرے کاروبار اگر آپ جو بھی کرتے ہیں، اس کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ اس کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہو پھر پیسہ آتا ہے۔ آپ 10 کروڑ لگاؤ گے تو سال میں آپ کو 1 کروڑ کی کمائی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر تو 10 کروڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ 10 15 20 ہزار کا پینٹ کوٹ آپ خریدیں، 20 25 30 ہزار کی کرسی میز خرید لیں، اور ایک کلرک صاحب ہوں جو مہربانی کر کے، میرے کلرک صاحب سن رہے ہیں تو ان کو بھی راضی کر کے چلیں کہ ان کے پیسے بھی خرچہ وغیرہ نکلتا رہے، اور کام شروع، بس پھر اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں آئی، 1 لاکھ روپے آیا ایسا ایسا، وہ بھی ضروری نہیں کہ چیمبر ہو، کسی دوست کے پاس بیٹھ جائیں اگر کام ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہا، ہم بھی ایسے ہی چلے تھے، اور اس کے بعد آپ کا بزنس سٹارٹ ہو گیا اور پیسہ آنا شروع ہو گیا، صرف آپ کی سروسز اور گڈ ول، دیٹ از دا مین تھنگ، یو ہیو ٹو میک اے گڈ ول فار یور گڈ بزنس آف دا ایڈوکیسی۔ اور اس میں اب جو اہم بات ہے، جب ہم آج سے 20 سال پہلے کورٹ میں آئے تھے تو ہمیں یہ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ دوست ہمیں گائیڈ نہیں کر پائے تھے، تو اب جو ہے اگر آپ ویل پریپیئرڈ ہیں، کیونکہ 5 سالہ لاء میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے بچوں کا، اور بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو پاکستان میں اب جو ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں انہوں نے انڈکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے علاوہ لیگل ایڈوائزر کی ذرا تھوڑی سی بات زیادہ ہو گئی ہے، آن لائن بھی پیسہ آپ کما سکتے ہیں، یوٹیوب چینل بھی آپ بنا سکتے ہیں، فائیور پہ آپ جا سکتے ہیں، اپ ورک پہ آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فری لانسنگ ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں تو آپ کو حیران کن بات بتانا چاہتا ہوں کہ لائر کو جو انڈکٹ کر رہے ہیں امریکہ والے یا یورپین کنٹریز جتنے بھی ہیں، $1,000 پر ایئر، $6,000 پر ایئر، دیکھ لیں 300 روپے کا اس وقت ڈالر ہے، تو اتنی جاب بھی انڈکشن، دیٹ از دا اسٹارٹ۔ آپ تھوڑے سے قابل ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لنکڈ پر پروفائل بنائیں اور پھر دیکھیں آپ کو کتنی ساری جاب ملتی ہیں۔ تو یہ تھا آپ کی خدمت میں کہ وکیل بننا آپ کی فیملی میں، آپ کا یا آپ کی فیملی میں بہن، بیٹی یا آپ کا بیٹا کوئی بھی وکیل بنے، تو انشاءاللہ آپ کو میرے اس لیکچر سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ لیکچر میں ایک اچھی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔